बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई और वो समाअत भी हुई और फ़ैसला भी आ गया और अदालत ने क्विक जस्टिस फ़राहम करते हुए ना सिर्फ दरख्वास्त खारिज की है बल्कि जुर्माना भी आयद कर दिया। आप कह सकते हैं कि पुराने पाकिस्तान में वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, क्योंकि पुराना पाकिस्तान में अब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दायर करेंगे तो आपको जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। साथ FIA को आज अदालत ने तलब किया हुआ था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ थीं और स्टॉप लिस्ट में नाम डाला गया, तो उस पर भी अहम समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो श्रीलंकन मैनेजर थे जिनका कत्ल हुआ था और उसके बाद 86 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी बनाया गया। उनके ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट लखपत जेल लाहौर में हुआ था और आज उस पर फ़ाइनल आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं और इम्कान ये है कि आज अदालत फ़ैसला सुना देगी। और ये अगर इस तरीके से हमारी अदालतें काम करें और हर केस को, और जैसे श्रीलंकन मैनेजर का कत्ल हुआ और अदालत ने 1 माह के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट किया, तो इसका मतलब यह है कि अदालतें ट्रायल कंप्लीट कर सकती हैं। तो जहाँ पे ऐसे केसेस पर फ़ैसला आता है और ये खुशाइंद है, उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और हमारे दीन का इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे लोगों को जब सज़ा होगी और ऐसे लोगों का जब पूरी दुनिया के सामने आएगा कि पाकिस्तान में जो अदालतें हैं वो सिर्फ़ अपने लोगों को इंसाफ नहीं देती बल्कि वो कोई गैर मुल्की हो तो उसको भी इंसाफ देती हैं, और वो कोई ताकतवर गैर मुल्की भी नहीं था, वो श्रीलंकन शहरी था, लेकिन पाकिस्तान की अदालत ने क्योंकि अपने निज़ाम को, अपनी इंतहा पसंदी को, अपनी दहशतगर्दी को ख़त्म करना, इस वजह से इस पर प्रोसिक्यूशन ने भी, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का और जो पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार हुकूमत थी, ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर इस केस को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए बंदोबस्त किया था। और आज देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत की तरफ से आज एक तारीख़ी फ़ैसला सुनाया जाएगा और जो पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ था वो इस फ़ैसले से इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। दूसरी तरफ खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां खान बख्त के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में और अदालत में ये इस्तदा की गई थी कि इन दोनों का नाम ECL में डाला जाए। आप जानते हैं कि इनके ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी भी है। पहले एक दफ़ा दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी गई और ये कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ जो केस है वो 1 माह के अंदर अंदर डिसाइड किया जाए, इनका केस जल्द अज जल्द जो समाअत की जाए और उस पर फ़ैसला आया। बड़ी बातें हुई, बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन अब कानून ने तो करना होता है, आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों ने देखना होता है और वो किसी की मर्ज़ी से नहीं चलता। यही वजह है कि आज जब इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के बाद अदालत ने और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया और कहा कि आप एग्रीव्ड पार्टी नहीं हैं, आपको आपको उनसे क्या तकलीफ़ है। अगर उनका केस नैब में पेंडिंग है तो या नैब दरख्वास्त देकर ECL में नाम डलवाए या वफाकी हुकूमत डालेगी। आप इंडिविजुअल कौन होते हैं कि आप कहें जी कि फ़लाँ का नाम ECL में डाल दें और फ़लाँ का नाम ECL में डाल दें। आप ना उस मुकदमे में या उस इंक्वायरी में ना आप मुद्दई हैं, ना आप गवाह हैं, ना आप शरीक मुल्ज़िम हैं, आपका कोई किरदार नहीं है, तो आप कैसे मुतासिर हैं और आप कैसे ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के मकामी वकील ने दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ लगाते हुए कहा कि दरख्वास्त गुज़ार मुतासरा फ़रीक नहीं है, इसलिए ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। और आप जानते हैं कि पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दायर की गई थी और जो बाकी साबिक़ वफाकी वज़रा हैं उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनका नाम ECL में डाला जाए, लेकिन वो दरख्वास्तें भी खारिज हो गई थी और फिर इंट्रा कोर्ट अपील में फ़ैसला महफूज है। अभी तक फ़ैसला अदालत ने सुनाया नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये अब एक नई दरख्वास्त दायर की गई थी। अब इस पर देखते हैं कि वो बतौर एतराज़ केस इसको अदालत में लगेगा और उसके ऊपर फिर अदालत की तरफ से क्या रिमार्क्स आते हैं उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल किया गया था। आप जानते हैं कि 9 अप्रैल को 7 अप्रैल को एक फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और 9 अप्रैल को जो अदम एतमाद मंजूर होती है इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 और 10 अप्रैल को, उस पर जो अभी इनकी तरफ से अदम एतमाद का प्रोसेस जारी होता है। ना कोई हुकूमत होती है, ना कोई कैबिनेट होती है, और ऐसे में जो प्रोसेस है वो जारी होता है कि 1:55 और 1:57 पर शहबाज गिल का, शहजाद अकबर का, डॉक्टर अरसलान खालिद का, जो DG हैं, सिटिंग DG एंटी करप्शन,
ان کا نام نفیس گوہر کا، اور ڈائریکٹر FIA لاہور ڈاکٹر رضوان کا نام ECL میں ڈالا جاتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ نہ وزیر اعظم ہے نہ کیبنٹ ہے، تو کیسے یہ سارے کا سارا معاملہ ہو سکتا ہے، اور کیسے ان کا نام ECL میں ڈالا جا سکتا ہے، کس کی ریکمنڈیشن پر ان کا نام اسٹاف لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے، ECL میں نہیں سوری اسٹاف لسٹ میں۔ تو وہ عدالت نے ان سے سوال پوچھا تھا۔ عدالت نے نہ صرف ان کے نام اس اسٹاف لسٹ سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ان کا نام اسٹاف لسٹ سے نکال بھی دیا، لیکن عدالت نے ان سے رپورٹ طلب کی تھی کہ ان کے خلاف کیس کیا ہے اور ان کے خلاف انکوائری کیا ہے، اور وہ بلی آج تھیلے سے باہر آ گئی، اور FIA نے عدالت میں ایک شکایت جمع کروائی ہے، ایک کمپلینٹ جمع کروائی ہے، اور عدالت میں انہوں نے موقف یہ پیش کیا ہے کہ 2 لیگی وکلاء کی شکایت پر 7 اپریل کو انکوائری شروع کی جاتی ہے، ہم درخواست اور ان کی بنیاد پر ان کا نام اسٹاف لسٹ میں ڈالا گیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم درخواست دیں کہ وزیر اعظم کا نام ECL میں ڈال دیں، تو کیا ان کا نام آپ ECL میں شامل کر دیں گے، یا اس سے ہی ECL میں نام شامل ہو جائے گا، اسٹاف لسٹ میں نام شامل ہو جائے گا؟ آپ کو 2 لوگوں نے درخواست دی ہے 7 اپریل کو، نہ اس وقت حکومت ہے، نہ اس وقت وزیر اعظم ہے، نہ کیبنٹ ہے، اور اس وقت آپ سٹنگ جو منسٹرز ہیں ان کا نام، یا جو اس وقت سٹنگ حکومتی لوگ ہیں یا جو سٹنگ افسران ہیں ان کا نام آپ اسٹاف لسٹ میں 2 لیگی وکلاء کے کہنے پر ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کل کوئی آپ کو درخواست دے گا کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان کا نام ECL میں ڈال دیں، یا کوئی درخواست دیتا ہے کہ فلاں شخص کا نام ECL میں ڈال دیں یا اسٹاف لسٹ میں ڈال دیں، تو آپ ڈال دیں گے؟ کوئی پروسیس بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ عدالت نے خیر برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسٹاف لسٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے، کیا کسی کے خلاف انکوائری کر کے اسٹاف لسٹ میں نام ڈالا جا سکتا ہے؟ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ اسٹاف لسٹ میں نام دہشت گردی، قتل یا ریپ کے مقدمات میں ہی آ سکتا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ نام اسٹاف لسٹ سے نکالے جا چکے ہیں، شہباز گل اور شہزاد اکبر سمیت ہم کسی کو بھی ہراساں نہیں کریں گے، اور ہمارا جو کیس ہے وہ ہم قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ وکیل شہباز گل نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسٹاف لسٹ کی درخواست یہ یہاں پر ڈسپوز آف کر دیں اور جا کر یہ نام ECL میں ڈال دیں۔ اس پر اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیا کہ امید ہے کہ اب FIA قانون کے مطابق چلے گی، اگر FIA قانون کے مطابق نہیں چلے گی تو پھر عدالت کو آتا ہے FIA کو قانون کے مطابق چلانا، اور عدالت نے جو شکایت ہے، جو کمپلینٹ ہے شہباز گل کے خلاف، اور جو 2 لیگی وکلاء کی طرف سے جس کے اوپر FIA کو رات 12:55 پر جو یہ نام اسٹاف لسٹ میں ڈالنے پڑے، تو اس شکایت کی کمپلینٹ کی کاپی بھی دے دی ہے دونوں کو۔ شہزاد اکبر کیونکہ آج نہیں تھے، وہ دبئی چلے گئے ہیں جو میڈیا رپورٹس کے مطابق، لیکن شہباز گل عدالت میں موجود تھے، ان کو عدالت نے کاپیاں بھی پرووائڈ کر دی ہیں جو ان کے خلاف شکایت تھی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ نواز شریف کو جو سفارتی جو پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا شہباز شریف کی طرف سے، اور ساتھ ہی جو پاسپورٹ تھا اسحاق ڈار کا، ان کو بھی آرڈر کیا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کو بھی پاسپورٹ جاری کیا جائے۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے تو کہہ دیا گیا تھا کہ ان کا نام ان کے نام پر سفارتی پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کہا گیا کہ چلے انہیں عام پاسپورٹ جاری کر دیں اور نواز شریف کو آپ سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ سفارتی جو پاسپورٹ ہے وہ کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے، وہ کسی سفارتکار کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہے اور عدالتوں کا بھگوڑا مفرور اور اختیاری ہے، اس کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر کے نہ صرف جو سفارتی پاسپورٹ رولز ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے، بلکہ یہ عدالت کی توہین ہے کہ ایک جس عدالت کا ایک ملزم جو اشتہاری ہو، مفرور یا بھگوڑا ہو اور سزا یافتہ ہو، اور جس کے بارے میں عدالتیں کہیں کہ وہ دھوکہ کر کے گیا ہے، تو ایسے شخص کا اگر آپ نام اگر اس کے نام کا آپ سفارتی پاسپورٹ جاری کریں گے تو یہ قانون کا کھلواڑ ہوگا اور اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی جس پر آج سماعت ہوئی، اور یہ جو سماعت ہے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کی، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا، جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ اس عدالت سے ایک سزا یافتہ مجرم کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ دکھا دیں وفاقی حکومت نے کون سا آرڈر جاری کیا ہے کہ جس سے جو یہ پتہ چلے کہ ان کا نام ان کے جو سفارتی پاسپورٹ ہے وہ جاری کرنے کا کوئی آرڈر یا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس پر درخواست گزار نے کہا کہ یہ کام تو جناب آپ نے کرنا ہے، آپ ان کو نوٹس جاری کریں اور ریکارڈ طلب کر لیں، وہ آ کے آپ کو سارا کچھ دے دیں گے۔ اب وہ ایک انڈیویجول کو تو نہیں یہ ریکارڈ دینے والے، ہمیں تو یہ پتہ ہے
کہ میڈیا کے اوپر یہ خبر آتی ہے، تمام جو میڈیا چینلز ہیں اور جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ نواز شریف کے نام پر سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے، تو اب وہ کوئی ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، وہ تو آفیشیل ریکارڈ ہے، وہ مجھے تو نہیں دینے والے۔ اور عدالت نے کہا کہ اب آپ بتائیں کہ ہم ایک اخباری تراشے پر کیسے ایکشن لیں۔ عدالت نے کہا، درخواست گزار نے کہا کہ جناب یہ صرف اخباری تراشا نہیں ہے، ہم آپ کے پاس درخواست لے کر آئے ہیں، آپ ان سے ریکارڈ طلب کر لیں، آپ ان کو نوٹس جاری کر دیں، وہ آ کے آپ کو ساری چیز بتا دیں گے۔ اور عدالت نے کیا صرف میڈیا کی خبروں پر سو موٹو ماضی میں نہیں لی ہے سپریم کورٹ نے؟ کیا اس عدالت نے میڈیا کے رپورٹس پر کارروائیاں نہیں کی؟ تو اگر وہ میڈیا کی رپورٹس پر سو موٹو بھی لیے جا سکتے ہیں، یہ عدالت بھی کارروائیاں کر سکتی ہے۔ انصار عباسی کی ایک جو انصار عباسی کی طرف سے ایک سٹوری لکھی جاتی ہے، اس پر اگر عدالت توہین عدالت کی کارروائی شروع کر سکتی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ میڈیا، اگر میڈیا نے یہ بات کی ہے تو جناب اس پر جواب طلب کر لیں اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ وکیل نے کہا کہ اشتہاری کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دینا اس عدالت کی عزت کا سوال ہے، یہ عدالت کی توہین ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ عدالت بلا وجہ کیوں ڈائریکشن جاری کرے، اور اس عدالت کی عزت اس کے فیصلوں میں ہے، کوئی اشتہاری ہے تو اس سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ فیصلے موجود ہیں، جب تک اشتہاری سرنڈر نہیں کرتا حقوق اس کے بحال نہیں ہوتے۔ عدالت کے پاس پہلے ہی بہت اہم کیسز ہیں، سائلین کے لیے قیمتی وقت ہے، عدالتی وقت ضائع نہ کریں۔ اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا، اور عدالت نے فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے درخواست گزار کو 5,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا اور درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا، اور کہا کہ ایک اشتہاری قانون کے مطابق ایک اشتہاری سے نمٹا جائے گا۔ 3 صفحات مشتمل یہ فیصلہ جاری کر دیا، اور ساتھ جب عدالت کو یہ کہا گیا وکیل درخواست گزار کی طرف سے کہ جناب آپ اس کو بھیج دیں ریپریزنٹیشن بنا کے داخلہ سیکرٹری داخلہ کے پاس تاکہ وہ اس کو قانون کے مطابق دیکھ لیں، تو عدالت نے کہا ہم کوئی ڈائریکشن نہیں دیں گے۔ اور یہ جناب فیصلہ ہے، اور عدالت نے کیونکہ نواز شریف کے خلاف درخواست تھی، عدالت نے اس کو جرمانے کے ساتھ خارج بھی کر دیا، اور کہا ہے کہ ہم صرف سنی سنائی یا ہوا میں باتوں پر نوٹس نہیں لیتے ہوتے یا ہم کارروائی نہیں کرتے ہوتے۔ اللہ کرے کہ عدالتیں اسی بات پر قائم رہیں اور مستقبل میں بھی۔ یہاں پر تو ابھی انتظار میں بیٹھے رہے کہ ہمارے آرڈر کی توہین ہونے والی ہے، اور جو ہونے والی ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے، تو یہاں بھی توہین ہونے والی تھی جو جس کے پر ایکشن لیا جا سکتا تھا۔ دیکھتے ہیں کیا آگے مستقبل میں معاملات کدھر جاتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔